ابھی ہمیں جوائن کیا ہے سینئر اینکر پرسن ندیم ملک صاحب نے. بہت شکریہ ندیم ملک صاحب آپ کا. ندیم ملک صاحب، جس طرح سے آج کہا گیا ہے آرمی چیف صاحب کی جانب سے، اور انہوں نے کہہ دیا ہے کہ وقت آ گیا منصوبہ سازوں ماسٹر مائنڈز کے خلاف قانون کی گرفت کو مضبوط کیا جائے گا. دیکھیے کہ اس پوری سٹیٹمنٹ تو بڑی لمبی سٹیٹمنٹ ہے. اس کے اندر دو تین چیزیں تو بڑی واضح طریقے سے ہمارے سامنے آتی ہیں کہ ایک تو فوج بحیثیت ادارہ 9 مئی کے اندر جو لوگ ملوث تھے ان کو سزا دینے کے عمل سے پیچھے نہیں ہٹے گی. ان کو وہ قانون کے کٹہرے میں لائیں گے اور ان کو قرار واقعی، جو اردو میں ایک لفظ بولا جاتا ہے نا قرار واقعی سزا، وہ قرار واقعی سزا دینے کا ریزالو آج کے بیان کے اندر نظر آتا ہے. اور آرمی ایکٹ کے نیچے اور جو آفیشیل سیکریٹ ایکٹ ہے اس کا دوبارہ آج حوالہ ہے. ہم کئی دنوں سے پروگرام کے اندر اس پہ بحث بھی کرتے رہے اور میں خود ان لوگوں میں شامل ہوں جس کا خیال یہ ہے کہ عورتیں اور نوجوان جو موب کا حصہ تھے، جو ایٹ لیسٹ توڑ پھوڑ اور جلاؤ میں ملوث نہیں تھے، ان کے متعلق نرمی کا مظاہرہ کرنا چاہیے. ریاست کو انہیں معاف کر دینا چاہیے. لیکن یہ بیان جو ہے بڑے سخت الفاظ کا چناؤ کیا گیا جس سے یہ لگتا ہے کہ وہاں بھی غم و غصہ 9 مئی جسے یوم سیاہ قرار دیا گیا تھا اس کے اوپر وہ قائم. اور دوسرا ایک سٹیپ وہ اور فردر گئے ہیں آگے. ایک طرف تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جن کو ہم نے سزا کا عمل شروع کر دیا وہ منطقی انجام تک پہنچے گا، رکیں گے نہیں. ساتھ وہ اگلے ہی اسٹیپ میں کہتے ہیں کہ جنہوں نے اس کی منصوبہ بندی کی، جو پلانرز تھے، انسٹیگیٹرز تھے، یہ دو لفظ بڑے منصوبہ سازی کرنا اور اشتعال دلا کر حملہ کی طرف لے کے جانا، ان کو بھی قانون کے کٹہرے میں لائیں گے اور نیوز ود ٹائٹل ان کا پھندا ان کے گلے میں سخت کیا جائے گا. تو یہ الفاظ جو ہیں دیٹ شوز کہ پرہیپس کچھ اور لوگ ابھی پھندا ان کے گلے میں پڑنے والا ہے. ابھی ساروں کے پھندا گلے میں پڑا نہیں ہے، تو کچھ اور لوگ ہیں جن کا نام آئندہ چند روز میں ہو سکتا ہے ممکنہ طور پر 9 مئی کے فسادات کے حوالے سے ہمارے سامنے آئے. اور یہ بڑی سگنیفیکنٹ اسٹیٹمنٹ ہے کیونکہ کئی دن کی اس میٹنگ کے بعد یہ اسٹیٹمنٹ ہمارے سامنے آئی ہے اور اس کے اندر فوج کا ریزالو ظاہر ہو رہا ہے کہ کسی کو چھوڑیں گے نہیں. جس نے 9 مئی کیا تھا، اس کی منصوبہ بندی کی تھی یا اشتعال انگیزی سے موب کو لے کر گئے تھے، وہ سارے قانون کے نیچے ان کو سزا کا عمل جو ہے مکمل کیا جائے. جی. اور اگر کوئی انسانی حقوق کی آڑ کسی کی جانب سے لی جا رہی ہے تو اس پر بھی بڑا واضح جواب دیا گیا ہے ندیم ملک صاحب کہ فرضی انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے پیچھے پناہ لینے کی کوششیں بے سود ہیں. یہ آرمی چیف کہہ رہے ہیں. دیکھیے ایک ایشو ہے جس کے اوپر آنکھیں نہیں بند کی جا سکتی کہ اگر 4-5 دفعہ ضمانت ہوتی ہے تو وہ پولیس والے دوبارہ پکڑ لیتے ہیں. وہاں پر ہیومن رائٹس وائلیشن کے ایشو آتے ہیں. یا اگر ایک بندے کے اوپر مناسب کوئی کیس جس کے تحت اس کی پابند سلاسل اس کو کرنا قانون کے تحت مرضی اور منشا ہو قانون کی کہ اس کو پکڑ کے جیل میں بند یا حوالات میں بند کر دینا چاہیے. اگر اس کے بغیر آپ کسی کو پکڑے تو وہاں ہیومن رائٹس وائلیشن کا ایشو پیدا ہوتا ہے. لیکن میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ادارہ بحثیت مجموعی 9 مئی کو قابل قبول نہیں قرار دیتا. وہ کہتے ہیں یہ جو الزام لگا رہے ہیں ہیومن رائٹس وائلیشن کا، اس کے پیچھے چھپنے کی کوشش کر رہے ہیں، اسموک اسکرین کریٹ کر رہے ہیں. اس لیے ان ساروں کو سزا ملے گی جنہوں نے 9 مئی کیا تھا. تو اس میں تھوڑی تخفیف کرنی پڑے گی. میڈیا کو اپنی آواز اٹھاتے رہنا چاہیے اور پولیٹیکل لوگوں کو بھی اپنی آواز اٹھاتے رہنا چاہیے کہ ایک تخفیف کر لیں. جنہوں نے 9 مئی کی منصوبہ بندی کی، جنہوں نے اشتعال دلایا، جنہوں نے آگ جلائی، جنہوں نے توڑ پھوڑ کی، جنہوں نے آرمی ہاؤس کو لوٹا، جنہوں نے جی ایس کیو پہ حملہ کیا، جنہوں نے ایم عالم بیس کے اوپر جا کر اس کا جلاؤ گراؤ کیا، ان ساروں کو سزا ہونی چاہیے. لیکن موب کا حصہ بن کے اگر کچھ لوگ چلے گئے یا نعرے بازی کی، ان کے لیے ریاست وہ معاف کرے والی نرمی والی پالیسی تیار کرے تو زیادہ بہتر ہے. بہرحال یہ ہمارا کام ہے کہ ہم اس پہ سوال اٹھاتے رہیں. ادارے کے اندر غصہ موجود ہے 9 مئی کا اور وہ غصہ ہمیں آج کے بیان سے نظر آ رہا ہے اور وہ سزا کا عمل مکمل کیے بغیر مجھے لگتا نہیں ہے کہ رکیں. جی سر، جس طرح سے منصوبہ سازی کی گئی، اشتعال دلایا گیا اور شہداء کی یادگاروں کی بے حرمتی کی گئی، ساتھ ہی ساتھ فوجی تنصیبات پر حملہ کیا گیا، اس کے اوپر تو سر ہر انسان کا غصے میں آنا تو بنتا ہے. 9 مئی کی جو منصوبہ بندی کی گئی تھی، ان کے جو کردار ہیں ان کو واقعی قرار سزا کی بات آپ نے کی ہے. سر یہ بتائیے کہ وہ کیا ہو سکتی ہے، اور اس میں جو آپ نے کہا ہے ڈیفینیٹلی ہم نے دیکھا ہے کہ تحریک انصاف کے جو کچھ ایسے بڑے نام ہیں جن کی جانب سے اشتعال دلانے کی کوشش کی گئی، کچھ ایسے بیانات ہیں. سر آپ کو لگتا ہے بڑے بڑے نام سامنے آئیں گے؟ دیکھیے کہ کچھ ایسی بے حرمتی کے واقعات ہیں جیسے کرنل شیر خان کا مجسمہ اس کو جس نے توڑا، وہ بندہ مجھے نہیں لگتا کہ ذہنی طور پر صحیح حالت میں ہوگا. یہ نیشنل ہیروز ہوتے ہیں. آپ مطلب مجھے تو اگر وہ موقع ہوتا تو میں تو اس کو سلام کرتا، یہ نہ کرتا کہ اس کو توڑنے والوں میں شامل ہوتا. تو جس نے توڑا ہے اس کی ذہنی کیفیت ویسے ہی ہوگی جیسے کسی سوسائڈ بامبر کی ہوتی ہے. سوسائڈ بامبر بھی بارود پہن کے جا کے وہ 100 انسانوں کی جان لے لیتا ہے. اگر اس سے پہلے ایک دفعہ سوچے کہ میرے ساتھ 100 جانیں چلی جائیں گی اس واقعے سے جب میں یہ بارود کو پھاڑوں گا، تو شاید اس کے دماغ میں اگر یہ سوچ سمجھنے کی صلاحیت باقی ہو تو اس حرکت سے وہ اجتناب کر لے. اسی طریقے سے جس نے کرنل شیر خان کے مجسمے کی بے حرمتی کی، وہ بندہ میرا تو خیال ہے کہ سوسائڈ
بابر کی طرح کا ہی تھا. ادروائز ایک پاکستانی شہری جس کو پتا ہو کہ یہ نشان حیدر ہے ہمارے، جو عزت، تکریم، احترام، محبت کے قابل ہیں، جنہوں نے ہماری جانیں بہادری کے ساتھ اس ملک کے دفاع کے لیے قربان کی. پاکستانی قوم کا جو سب سے بڑا ایوارڈ ہے نشان حیدر، جس کی کوئی تمنا فوجی جوان کر سکتا ہے کہ میں فوج میں آیا ہوں تو ایک دن شہادت کا مرتبہ رتبہ پاؤں گا، رتبہ بھی ایسا ہوگا کہ جس کو پاکستانی قوم نشان حیدر سے نوازے گی. تو جب اتنا بڑا ایک اللہ تعالیٰ نے اس کو عزت، تکریم خدا نے اس کو دے دی، تو وہ انسان کون ہے اس نامناسب سوچ کا حامل جو جا کے اس کے مجسمے کی یا اس کی یادگار کی بے حرمتی کرے؟ اس سٹیپ کو تو کوئی جسٹیفائی نہیں کر سکتا، ایٹ لیسٹ میں نہیں کر سکتا. میں تو صرف تخصیص یہ چاہتا ہوں کہ کچھ لوگوں کا فیملی، ان کا پورا کیریئر اگر وہ بچایا جا سکتا ہے کہ اس موب کا حصہ تھے، نعرے بازی میں شامل تھے اور وہاں تک چلے گئے تھے، اس کو ہم تخصیص کر لیں. لیکن اگر کوئی منصوبہ ساز تھا، کوئی انسٹیگیٹ کرنے والا تھا، تو اس کے اوپر میرا ایک سوال ہے اور مطالبہ بھی ہے کہ ہماری نیشنل سیکورٹی کمیٹی بیٹھے اور ان تمام منصوبہ سازوں کے، ان تمام اشتعال دلانے والوں کے، خواہ وہ ادارے کے اندر تھے، ریٹائرڈ تھے یا سول میں تھے، ان کے پورے ناموں کی فہرست ثبوتوں کے ساتھ قوم کے سامنے رکھی جائے کہ یہ لوگ تھے ہمارے اندر جنہوں نے کرنل شیر خان کے مجسمے کی بے حرمتی کی منصوبہ بندی کی. یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے ایم عالم بیس پہ چڑھائی کا منصوبہ بنایا. یہ لوگ تھے جو جناح ہاؤس لاہور میں تھے اور انہوں نے منصوبہ بندی کی. کریں اس کے اوپر ٹرانسپیرنٹلی کریں اور سب کے نام سامنے لائیں. جتنا مرضی کوئی طاقتور بالکل سب کے نام سامنے لائیں، جو مرضی جتنا مرضی طاقتور ہو، سب کے خلاف کارروائی بھی ہوگی، ایسا ہی کہا گیا آرمی چیف کی جانب سے بھی. ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں بریگیڈیئر ریٹائرڈ نادر میر صاحب. نادر میر صاحب، یہاں پر ایک اور بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے جو کہ آرمی چیف کی جانب سے کہا گیا ہے کہ ملک دشمن عناصر جعلی بے بنیاد خبروں سے انتشار پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. بالکل صحیح کہا ہے آرمی